الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگ و عزیزوں، آج اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ جو ہے محرم الحرام، اس کی 6 تاریخ ہے. میرے بزرگ و عزیزوں، اسلامی مہینہ محرم الحرام جو ہے، اس کا نام ہی ہے محرم، یعنی حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ. اللہ کے سب مہینے ہیں 12. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے افضل مہینہ رمضان کے بعد محرم الحرام کا مہینہ ہے. ویسے حرمت والے مہینے 4 ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم. اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کی نظر میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. آج سے نہیں، اللہ پاک فرما رہے جب سے اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اس میں خاص 4 مہینے حرمت والے ہیں. اس میں محرم الحرام بھی حرمت والا مہینہ ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں جنگ و جدال کو، قتل کرنے کو برا سمجھتے تھے. یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مبارک دین نازل ہوا تو صحابہ نے اور احترام کا معاملہ کیا. میرے بزرگ و عزیزوں، گزشتہ جو اسلامی سال تھا وہ ختم ہو گیا. 1443 سال تھا، اب 1444 شروع ہو گیا. اللہ رب العزت سب سے پہلے اس مہینے کا سبق یہ ہے کہ جو پچھلی زندگی گزری ہے، پچھلے جو لمحات اور سال اور ایام گزرے ہیں، اللہ پاک ان لمحات میں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اور جو نیا سال آ گیا ہے، اسلامی سال، اللہ پاک ان اوقات کی، ان مہینوں کی، ان گھڑیوں کی صحیح قدر و قیمت کی توفیق نصیب فرمائے. اصل تو قدر ہے، دن تو گزرتے ہی جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے آج 1444 سال گزر چکے. ہم زندگی ہر لمحے اپنی موت سے اور قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ ہم اپنے اوقات کی صحیح قدر و قیمت، ہم اپنے اوقات کی صحیح قیمت سمجھیں اور اس کو فضول اور معاصی میں، لغویات میں گزارنے سے بچ کر اللہ رب العزت کے عبادت میں گزارنے کی توفیق
اللہ पाक मुझे और आपको नसीब फरमाए। हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, हो रही है उम्र कम मिसले बर्फ़ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। ज़िंदगी गुजरते जा रही है, ज़िंदगी की घड़ियाँ ख़त्म होते जा रही हैं, हम में से हर शख्स मौत के करीब होते जा रहे हैं। इसीलिए एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि आपको हकीकत किस तरह आपने समझा? कि मैंने ज़िंदगी की हकीकत को बर्फ़ के बेचने वाले से समझा कि बर्फ़ का बेचने वाला गर्मी के मौसम में दोपहर में बर्फ़ के ठेले पर बर्फ़ बेच रहा है। शाम को सूरज डूबने से पहले उसने कहा, भाइयों मेरे बर्फ़ को ले लो, वरना ये पानी बन जाएगा, कीचड़ बनेगा और किसी के काम नहीं आएगा। उसका कुछ बर्फ़ सूरज के डूबने तक भी बाकी रह गया, बिल आखिर ख़त्म हो गया। मेरे और आपकी ज़िंदगी भी बर्फ़ की तरह कम होते जा रही है, ख़त्म होते जा रही है। अगर उसको सही इस्तेमाल कर लिया तो ख़ुद भी फ़ायदा पहुँचेगा, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। वरना बर्फ़ की तरह अगर वो किसी के काम नहीं आई ज़िंदगी के औकात, तो बर्फ़ की तरह पिघल कर मेरे बुज़ुर्गों अजीज़ों, न खुद बर्फ़ के मालिक को फ़ायदा पहुँचा, न सामने वाले को फ़ायदा पहुँचा, उम्र ख़त्म हो जाएगी। तो इस महीने का और इस नए साल का सबसे पहला पैगाम ये है कि हम अपने औकात की हिफाजत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमा रहे हैं कि तुम 5 चीज़ों को गनीमत समझो 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाबुका क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापे से पहले जवानी की कदर व कीमत कर लो, कल बूढ़े हो जाओगे, फिर जो जवानी का जो काम कर सकते थे वो बुढ़ापे में नहीं हो सकेगा। आज बूढ़ों से पूछो, कल हम और आप भी उस कदम पर जाएंगे, हमारा भी वक्त गुजरेगा, हम भी जवानी की दहलीज को पार करके बुढ़ापे की ज़िंदगी में कदम रख लेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, पहली नसीहत शबाबुका क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर व कीमत कर लो बुढ़ापा आने से पहले। अपनी सेहत की कदर कर लो, व सेहतुका क़ब्ल सक़मिक, बीमारी से पहले। आज सेहत है, अल्लाह पाक ने चलने फिरने की, उठने बैठने की ताकत दे रखी है, कल बीमार हो जाओगे, कमर बिस्तर से लग जाएगी, नहीं कर सकोगे कोई काम। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे, अपनी सेहत की कदर कर लो बीमारी आने से पहले। अपने माल की कदर कर लो फ़कीरी आने से पहले। आज अल्लाह ने माल दिया है, अपने ऊपर भी खर्च करो, जायज़ रास्तों पे भी खर्च करो, और दूसरों के तकाजे पर, दूसरों की गरीबी को दूर करने में भी अपने माल को खर्च करो। आज माल दिया है अल्लाह पाक ने, आज खर्च करने की सलाहियत दी है। ये हाथ जो अल्लाह पाक ने इस तरह रखा है, इस तरह भी रख सकते हैं। अल्लाह की शान, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कोई नहीं कह सकता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, अपने माल की कदर कर लो फ़कीरी आने से पहले, और अपने औकात की कदर कर लो मशगूल होने से पहले। आज औकात है, आज फुर्सत है, अल्लाह का जिक्र कर सकते, किसी बेवा के काम आ सकते, अपने औकात को किसी की खिदमत में लगा सकते, अल्लाह की इबादत में लगा सकते। तो अपने औकात की कदर कर लो, फुर्सत के लम्हात की कदर करो, क़ब्ल शुग़लिक, मशगूल होने से पहले। आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं नसीहत फरमाई, व हयातुका क़ब्ल मौत, अपनी ज़िंदगी की कदर कर लो मौत के आने से पहले। बुज़ुर्ग अजीज़ों, एक बुज़ुर्ग ने मलकुल मौत से मुलाकात हुई, वाक़या लिखा है, उससे पूछा कि तुम अचानक आ जाते हो, कोई अलार्म नहीं भेजते हो? कहा 1000 अलार्म तो मैंने भेजा, रात का गिरना अलार्म नहीं है, मैं कभी अचानक नहीं आता हूँ। मौत के फरिश्ते ने कहा, मैं हमेशा इत्तिला कर कर आता हूँ, एक नहीं सैकड़ों इत्तिलात है। कमर का झुकना ये अलामत नहीं है। हमें और आपको शिकायत है कि मौत अचानक आ गई। अचानक कैसे आ गई? दाढ़ी के बाल का सफ़ेद होना, ज़िंदगी का गुजरना, उम्र के लम्हात का गुजरना,
موت سے قریب ہو جانا، ہم اور آپ کو جو اسلام نے اور اسلام کی تعلیم نے جو برتھ ڈے منانے منع کیا ہے وہ اسی لیے کہ میں اور آپ 50 سال کے ہیں، فار ایگزامپل 51 سال ہو گیا تو میری زندگی کا 1 سال بڑھ گیا، میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اسلام کی روح یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا 1 سال گھٹ گیا، تو گھٹنے پہ خوشی منائی جاتی، گھٹنے میں خوشی کہاں سے منائی جاتی؟ تو کیک کا کاٹنا، فضول رسموں کا اختیار کرنا، یہ اسلام نے جو اس پر روک لگائی اسی لیے لگائی کہ در حقیقت یہ تمہاری عمر گزر رہی، تمہاری عمر 60 تھی، آج 51 ہو گئے، تو تمہارے 51 سال گزر گئے، اب 9 ہی بچے، تو عمر کا 1 سال بڑھ نہیں گیا بلکہ کم ہو گیا۔ میرے بزرگوں عزیزوں، اب 9 ہی بچے، کل 8 بچیں گے، پرسوں 6 بچیں گے، آخر میں عمر ختم ہو جائے گی، تو خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ہے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں کبھی بھی اکیلے نہیں آتا ہوں اور میں کبھی بھی بغیر اطلاع دیے نہیں آتا ہوں۔ کان کی سنوائی کا گم ہو جانا، زبان کا لڑکھڑانا، ہاتھوں میں کپ کپی آنا، بیماری کا آنا، دانت کا گرنا، بالوں کا سفید ہونا، کمر کا جھک جانا، ملک الموت نے فرمایا کہ میں ہمیشہ اطلاع دے کر آتا ہوں، لیکن ہم اور آپ اس اطلاع کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں عزیزوں، اسلامی سال کا پہلا موقع اور پہلا سبق یہ ہے کہ پچھلے سال ہمارے گزر گئے، 1444 شروع ہو گیا اسلامی اعتبار سے، تو ہم نے پچھلی زندگی میں، پچھلے لمحات میں جو کچھ ہم نے برائی کی تھی اب تو چھوڑ دیں، صبح کا بھٹکا شام میں اگر واپس آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے، سبق مل گیا اس کو، اور اپنی عبادت کو، اپنی زندگی کو پچھلی زندگیوں میں جو ان عبادتوں میں خرچ نہیں کیا گیا، آج ان عبادتوں میں خرچ کیا جائے، خدمت خلق میں خرچ کیا جائے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی اور عمر میں تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ تم کیوں نہیں سمجھ لیے؟ ہم نے تمہیں عمر دی تھی سمجھنے کی، حق اور باطل میں فرق کرنے کی، اچھا راستہ اور برے راستے میں انتخاب کرنے کی اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو صلاحیت دی ہے، عقل دی ہے، دل دیا ہے۔ ہم اور آپ جانور کی طرح نہیں ہیں میرے بزرگوں عزیزوں، اللہ پاک نے دنیا میں خاص مقصد سے بھیجا۔ تو کل قیامت کے قریب، موت کے وقت انسان یہی کہے گا، شکوہ شکایت کرے گا، اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، اولم نعمرکم، ہم نے تمہیں عمر دی تھی اور سمجھانے والا بھی تمہیں بھیجا تھا، اور سمجھانے والے تمہارے پاس آئے تھے، ہر زمانے میں نبی آئے، ہر امت کی طرف اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو اپنے اپنے وقت میں بھیجا ہے، اتنے انبیاء آئے، تمہیں خود عمر دی، خود عقل دیا، تمہیں فہم دیا، سمجھ دی، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا۔ وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ڈرانے والے سے مراد نبی ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے ڈرانے والا یہی عمر، وقت کا گزرنا، بال کا پکنا، جوانی کا گزرنا، بڑھاپے کے دہلیز میں قدم رکھنا، تو یہ بھی ڈرانے والا ہے، یہ بھی موت کی طرف تمہیں متنبع کرنے والا ہے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو میرے بزرگ عزیزو، آج اللہ پاک نے موقع دیا ہے، صحت دی ہے، ایمان دیا ہے، عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، آزاد دیے ہے، مضبوطی ہے بدن میں، طاقت دی ہے، عزائم دیے ہیں۔ اپنی زندگی سے سچی توبہ کریں، اپنے اوقات کو صحیح خرچ کریں۔ اسلامی سال کا استقبال یہی ہے، سب سے پہلا استقبال کہ ان مہینوں کو اور ان دنوں کو بھی یاد رکھیں، ان گنتی کو بھی یاد رکھیں۔ میرے اور آپ کو، مجھے اور آپ کی آل و اولاد کو، نسلوں کو انگریزی مہینے بالکل یاد ہیں، ان کی تاریخیں یاد ہیں، لیکن اسلامی سال کی تاریخ مجھے اور آپ کو بھی، جو ہم 5 وقتہ نمازی ہیں، ان کو بھی صرف رمضان میں، عید اور بقرعید میں ہمیں یاد رہتی ہے۔ یہ تو سال کا ہر دن یاد رکھنا ہے، اسلامی مہینہ ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری امت اسلامی تاریخ اور اس کو برتنا اور اس کو یاد رکھنا چھوڑ دے، پوری امت گنہگار ہوگی۔ میرے اور آپ کے احکام، عبادت، نماز اور ذکر اور تلاوت کے اوقات اور قربانی اور حج، یہ سب اسلامی سال سے، یعنی قمری سال سے ہے، چاند سے ہے، سورج سے نہیں ہے، شمسی حساب سے، انگریزی مہینے سے نہیں ہے۔
ہم اور آپ اپنے کاروبار میں تو یاد رکھیں، چونکہ پیمنٹ لینا ہے، دینا ہے، ملازمت کو تنخواہ دینی ہے، وہ سب بات الگ ہے، لیکن اسلامی مہینے 12 مہینے ہیں، اسلامی دین اس کی تاریخ ہے، آج 6 محرم ہے، 1 محرم کب شروع ہوئی، 30 کب آئے گی، 29 کب آئے گی، یہ سب بھی یاد رکھنا میرے بزرگ عزیزوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کی نظر میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، جب سے اللہ پاک نے آسمان اور زمین پیدا کیا ہے۔ تو میرے بزرگ عزیزوں، اسلامی سال کا یہ بھی سبق ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں، اور اس مہینے میں میرے بزرگ عزیزوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے 10 محرم میں، لیکن شہادت کے واقعے کو بیان کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول اور لخت جگر سے محبت کی علامت ہے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن ماتم کرنے کی اجازت نہیں، مجالس لگانے کی اجازت نہیں، کھچڑا پکانے کی اجازت نہیں، شربت بیچنے کی اور شربت کے سبیلے لگانے کی اور پانی کے سبیلے لگانے کی اجازت نہیں۔ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر شہادت ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو خوشی کا موقع ہے، اللہ کے رسول نے تو شہادت کی تمنا کی ہے، اور ایک صحابی تھوڑی شہید ہوئے۔ ہمارے پوری اسلامی تاریخ اور کوئی دن اور کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں شہادت کا واقعہ صحابہ کے ساتھ پیش نہ ہو۔ اسلام کے سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، سب سے پہلی شہیدہ۔ معلوم ہے کیا کیسا ہوا تھا، سب کی تاریخ ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنا وقت لگے گا۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا واقعہ کتنا نازک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ان کے بیٹے یعنی نواسے رسول سے زیادہ بھیانک ہے۔ ہم باپ کی شہادت کو ذکر نہیں کرتے، اور بیٹے کی یعنی نواسے رسول کی شہادت کو بیان کرنا چاہیے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے فضائل کو بے پناہ بیان کیا ہے، لیکن بیٹا تو بیٹا ہوگا، باپ آگے ہوگا نا، یہ تو بات فطری ہے۔ آپ کا مقام حضرت علی جو اللہ کے رسول کے داماد ہیں، ان کی شہادت کی تاریخ بھی ہمیں نہیں معلوم، واقعہ بھی نہیں معلوم۔ آپ 17 رمضان کو فجر کی نماز میں شہید کر دیے گئے۔ میرے بزرگ عزیزوں، حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق کی شہادت یہی اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ 1 محرم الحرام کو واقعہ پیش آیا۔ یہ بھی تو واقعہ یاد رکھنا چاہیے۔ ان کا واقعہ شہادت کربلا سے زیادہ بھیانک ہے اور زیادہ سنگین ہے۔ میرے بزرگ عزیزوں، اور اسلام میں شہادت کی تو تمنا کی جاتی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے اللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ نبی فرما رہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے روح لوٹا دی جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ میرے بزرگ عزیزوں، ماتم کرنا، غم منانا، کپڑے پھاڑنا، اپنے بدن کو لہو لہان کرنا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بات کو سمجھیں۔ یہ شیعوں کا انتشار میرے اور آپ کے مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا۔ کیا تعلق ہے اس سے میرے بزرگ عزیزوں؟ اور کھچڑا تقسیم کرنا اور اس کے بعد سبیلے لگانا اور اس کو کھانا پلانا کھلانا اور دوستوں کے وہاں بھیجنا، اور اس کو بدعت بھی نہیں سمجھنا میرے بزرگ عزیزوں۔ اسلام میں یہ بدعت ہے۔ جب ایک بدعت امت جب بدعت کا ارتکاب کرتی ہے جس کو اللہ کے رسول نے دین نہیں بتلایا، جب اس کو دین سمجھ کے کیا جاتا ہے، ایمان سمجھ کے کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے سنت اٹھا لی جاتی ہے، سنت ختم کر دی جاتی ہے۔ آج ہم سنت سے محروم ہو کر بدعت میں لگ کر اس کو دین سمجھنے لگے۔ میرے بزرگ عزیز، اور تماشا ہے یہ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اللہ پاک خود ارشاد فرما رہے، میں نے پہلی جو آیت پڑھی
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، جہاد میں جن کی گردنیں کاٹ دی گئی، تم ان کو مردہ بھی مت کہو، بل احیاء وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے. سمجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی تمنا کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی تمنا کی، بلکہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک. اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما تیرے راستے میں. زندگی بھر دعا کرتے تھے، اور تیرے رسول کے شہر میں مدفون فرما. میرے بزرگ و عزیزوں، صحابہ بھی پریشان تھے کہ ایک تو اللہ کے راستے میں شہادت کے لیے تو مدینہ سے باہر نکلنا ہوگا نا، تو آپ دعا کر رہے شہادت کی اور پھر مدینہ میں دفن ہونے کی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن اللہ پاک نے ان کی دونوں دعا قبول کر لی، اور مدینہ میں دفن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہونے کی اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی. کیسا وہ تو دعا کرتے تھے کہ مدینہ میں دفن ہو، اللہ پاک نے ایسی دعا کی کہ نبی کے پہلو میں دفن ہو گئے، مدینہ منورہ میں، روضے میں. مجھے اور آپ کو معلوم ہے وہ بھی واقعہ ہے، وہ بھی شہید ہوئے. حضرت عثمان ذی الحجہ کے جو پچھلا مہینہ گیا، اسلامی سال کا آخری مہینہ یعنی 12واں مہینہ ذی الحجہ، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان شہید ہوئے. حضرت علی 17 رمضان کو ہوئے، حضرت عمر فاروق 1 محرم کو ہوئے. میرے بزرگ و عزیزوں، شہادت کے بعد، شہادت سے پہلے یعنی انتقال سے پہلے حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا. کہا بیٹا عبداللہ، عائشہ کی خدمت میں جانا، سلام عرض کرنا اور اجازت طلب کرنا کہ میں چاہتا ہوں اگر امی آپ اجازت دے دو تو عمر یہاں پر دفن ہونا چاہتے تمہارے والد کے پہلو میں. اور یاد رکھنا عبداللہ بن عمر عبداللہ سے کہا کہ بیٹا عمر، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام عرض کر کے ذرا بھی پریشر نہیں ڈالنا، درخواست پیش کرنا کہ عمر کی تمنا ہے اور امیر المومنین نہیں کہنا. میں مر چکا ہوں گا اور امیر المومنین ختم ہو گئے، امیر المومنین میرا لقب بھی نہیں بتلانا، حالانکہ آپ امیر المومنین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان کی حضرت عمر فاروق کے لیے. کہا کہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر تمہارا کیا مقام ہے اللہ کی نظر میں کہ تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان راستہ چھوڑ دیتا. صبح اللہ کے رسول فرما رہے عمر تیرا کیا مقام ہے اللہ کے یہاں کہ میں نے آج جنت میں تیرا محل دیکھا، میرا جی چاہا کہ میں محل میں داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے غیرت آئی. کہ اللہ کے رسول جنت میں محل آپ نے دیکھا، آپ ہی کا ہے، آپ ہی کی برکت ہے، آپ کیوں نہیں داخل ہو گئے؟ کہا نہیں عمر مجھے غیرت آئی. میرے بزرگ و عزیزوں، اس کے بعد بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خلیفہ ثانی ہے. اللہ کے رسول نے اتنے فضیلت بیان فرمائی، جنتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی گھبرا رہے. حضرت حذیفہ سے پوچھیں، حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، ان سے آپ پوچھ رہے کہ اتنا بتا دو حذیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی آپ کے پاس فہرست دے رکھی ہے، کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے، کہیں عمر کا تو نام نہیں ہے. میرے بزرگ عزیزوں، میں 4 دن تہجد پڑھ لیتا ہوں، 3 حج کر لیتا ہوں، 4 عمرے کر لیتا ہوں، اور مجھے کچھ دن تہجد کی توفیق مل جاتی ہے تو میں روئے زمین پہ اللہ کا سب سے طرف سے اپنے آپ کو سب سے بڑا پارسا سمجھتا ہوں. وہاں پر تو نبی کی زبان مبارک سے کتنے فضائل ہیں، لیکن ایمان پہ خاتمے کا ڈر ہے. ہر صحابی کا حال یہ تھا، حضرت ابو بکر کا بھی حال یہ. ان حالات کو میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں تو میرے بزرگ و عزیزوں، حضرت عمر کا مقام، ان کی شہادت بھی 1 محرم کو پیش آئی، لیکن مجھے اور آپ کو امت میں کون یاد رکھتا ہے ان کی شہادت؟ اور اس سے زیادہ سنگین حالات میں پیش آئی. ابو لولو نے، فیروز نام کے لولو ایرانی تھا، مجوسی تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں مصلی پہ خنجر مارا، اور اتنے خنجر مارے کہ حضرت عمر بے تحاشا گر گئے. لیکن ساتھ میں عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کیا کہ تم نماز پوری کر دو، جب تک خون ختم ہو چکا تھا، اور پھر انتقال ہوا. پھر عمر نے یہ بھی وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو عبداللہ کو کہ بیٹا موت کے بعد جب میرا جنازہ تیار ہو جائے پھر ماں کے پاس جانا، عائشہ کے پاس، پھر درخواست پیش کر دینا. ممکن ہو اس وقت میری زندگی کی وجہ سے، میرے پریشر کے وجہ سے انہوں نے ہاں بول دیا ہو،
اور اس وقت وہ منع کر دے تو مجھے جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ حضرت عمر فاروق کے جنازے کو لے جایا گیا چوکھٹ میں، ماں سے پھر کہا حضرت عبداللہ نے کہ امی جان حضرت عمر نے سلام پیش کیا ہے، اور کہا کہ ابھی بھی آپ کی اجازت میں اگر کوئی فرق ہے، اگر آپ نے دل سے اجازت نہیں دی ہو تو جنت البقیع میں دفن کر دے۔ کہا نہیں میرے پیارے، عمر کی وجہ سے میں نے اجازت دے دی، باقی میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ اللہ کے رسول کے پہلو میں دفن ہو جاؤں گی، لیکن کوئی بات نہیں، عمر کا مقام اللہ کے رسول کے یہاں اتنا تھا کہ میں نے دل سے اجازت دی، آپ فوراً دفن کر دو۔ میرے بزرگ و عزیزوں، خیر اسلامی سال شروع ہو گیا اور اس میں ایک عبادت رہ گئی، میں ایک بات بتا دوں، بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی میں نے حدیث بھی پڑھی، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عاشورہ کا روزہ جو 10ویں آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت تو بیان کی ہے، لیکن جب مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا تو کہا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کسی یہودی کو بلا کر پوچھا کہ تم یہ عاشورے کا 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اس یہودی نے کہا اے اللہ کے رسول، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی اسی دن 10 محرم کو، اس وجہ سے ہم خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا اب تک تو ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، لیکن آئندہ سال 9 یا 10 یعنی ایک روزہ ملا لینا، 9 10 یا 10 11۔ جب سے یہ سنت ہے میرے بزرگ و عزیزوں، ایک رکھنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن علماء نے پسند یہ کیا ہے کہ اگر ہمت ہو تو 9 10 رکھ لے یا 10 11 رکھ لے، تاکہ حضرت یہودیوں کی مشابہت میرے اور آپ کے دین میں پیش نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو روزہ ہے، عبادت ہے، قربانی ہے، خدمت خلق ہے، تو اس مہینے میں کوئی خرافات نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ کوئی بدعت کرنے کے بجائے میرے بزرگ و عزیزوں اس مہینے کو عظمت والا سمجھے، اس میں جو کرنے کے کام ہے اس کو کرے، اس میں شادی بیاہ کو منحوس سمجھنا یہ بھی غلط ہے، اور کوئی بدعت کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اس مہینے میں بعض لوگ بیپاری لوگ کوئی کام نہیں کریں گے، کوئی تجارت نہیں کریں گے، اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، یہی جگر کی ماں، نواسے رسول کی ماں، حضرت حسین کی ماں، کہ میری حضرت علی کے ساتھ شادی اسی مہینے میں ہوئی، محرم الحرام میں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی کی شادی اس مہینے میں ہو رہی ہے اور ہم اس مہینے کو منحوس سمجھے، کیسی بات ہے؟ میرے بزرگ و عزیزوں، دین کو صحیح سمجھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی صحیح توفیق نصیب فرمائے اور صحیح سمجھ پیدا فرمائے، اور اس سمجھ پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔